نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 86 سے دیکھیں، پارہ 5 سورۃ النساء۔ وَإِذَا، اور جب، ہوئی یہ تم، دعا دیے جاؤ تم، ہوئی یہ تم دیکھیں، اس کے ہا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس کا جو ہے ماضی حیا ہوتا ہے، حیا فعل ماضی، یحیی فعل مضارع، حیی فعل امر، اور حیتم ہوتا ہے مجہول ہے یہ، تم دعا دیے جاؤ، سلام کیے جاؤ، دعا دیے جاؤ، اس کے اندر دعا بھی آ جاتا ہے، سلامتی بھی آ جاتا ہے، اور یہ لفظ تحیہ سے بنا ہے، اور اسی لفظ سے حیات آتا ہے، زندگی بھی اسی لفظ سے آتا ہے۔ اور عرب میں جب یہ رواج تھا، جب کسی سے ملاقات کرتے تھے تو وہاں کے لوگ ملاقات کرتے وقت یہ کہا کرتے تھے حیات اللہ، حیات اللہ، یعنی اللہ زندگی دے، یعنی اللہ تجھے زندگی دے۔ پھر یہ لفظ ہر دعا کے لیے استعمال ہونے لگا، اور خاص طور سے اب یہ لفظ سلام کے لیے استعمال ہونے لگا۔ پھر جب دعا دیے جاؤ تم، ماضی مجہول ہے یہ، بی تحیتن، کوئی دعا، تحیہ سے ہی بنا ہے نا یہ، اسی کا مصدر ہے، کوئی دعا، فحیو، تو تم بھی دعا دو، فا مطلب تو، حیو تم بھی دعا دو، تم سب دعا دو، حیا، حیو فعل ماضی ہے، اذا کی وجہ سے معنی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں، بی احسنا، زیادہ اچھی، احسن کہتے ہیں زیادہ اچھی، بہت اچھی، اسم تفضیل کہلاتا ہے، یعنی جب الف لگ جاتا ہے، جیسے اکبر سب سے زیادہ بڑا، اسی طرح احسن سب سے زیادہ اچھا، منہا اس سے، اس سے، او یا، ردوہا لوٹا دو اسے، ردو لوٹا دو، را دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، رد کرنا، لوٹا دینا، ریٹرن کرنا، ردا یردو، لوٹا دو ہا اسے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی کلی شیء ہر چیز پر، حسیبا خوب حساب لینے والا۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ سلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ یہاں پر حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے، یعنی جب تمہیں کوئی سلام کرے، دعا کیسی بھی دعا ہو سکتی ہے، اور سلام، یہاں پر سلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم بھی زیادہ اچھی دعا دو اس سے، یا اسے لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں سفارش کی بات ہوئی تھی، یعنی اچھی سفارش کی بات ہوئی تھی کہ تم لوگ جو ہیں اچھی سفارش کرو۔ آیت میں جو بات ہو رہی تھی وہ سفارش کی بات ہو رہی تھی، یعنی جو کوئی بھی کسی کی بہتری اور بھلائی کی نیک سفارش کرے گا، اسے اس کی بہتری اور نیکی کا بھی حصہ ملے گا، اور اسے اس کا بہت بڑا اجر ملے گا، یعنی اس میں سے جتنی اس نے لوگوں کے لیے سفارش کی ہوگی اتنا اس کو اس میں سے اچھا حصہ ملے گا۔ اب اسی میں آگے اللہ تعالیٰ سفارش حسنہ کی ایک خاص صورت کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا، یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے لیے یہ سفارش ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو بھی کوئی تمہاری بہتری چاہے، یعنی جو بھی کوئی تمہارا اچھا چاہے، تو اس پر لازم ہے کہ تم بھی اس کا اچھا چاہو۔ کوئی تمہیں سلام کرے تو اس پر لازم ہے کہ تم بھی اس کو ویسا ہی جواب دو، ریٹرن میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے سلام کا ورڈ آیا، السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین میں، یعنی زمین والوں کے لیے رکھ دیا۔ السلام کو آپس میں پھیلاؤ اور اس کو رواج دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے، کیونکہ جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں نا کہ
دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں یا دوسروں کو دعا دیتے ہیں تو فرشتے بھی مسلسل ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھ، تو فرشتے بھی ساتھ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی، یعنی جو کر رہا ہے، سلامتی دے رہا ہے دوسروں کو، اس کو بھی، وہ بھی جو ہے وہ خود بھی سلامت رہتا ہے. تو گھر میں بھی سلام کے جو عمل ہے اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے. شوہر اور بیوی کو، بچوں کو، آپس میں سب کو سلام پھیلانا چاہیے. آتے جاتے سلامتی کی دعائیں دینی چاہیے. شروعات سلام سے ہونی چاہیے دن کی. جب اٹھتے ہیں بجائے گڈ مارننگ کے اور ہائے ہلو کے ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھر میں اس کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کرنے سے ہی سلامتی آتی ہے. پھر دیکھیں، حضرت آدم کی پیدائش کے وقت پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ بھی سلام تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا فرمایا جاؤ پھر سلام کرو فرشتوں کے اس گروپ کو جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر غور سے سننا جو وہ تم کو کہیں گے، کیونکہ وہ تمہارا سلام ہوگا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. اور تو حضرت آدم نے جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا. یعنی جب حضرت آدم نے سلام کیا تو انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا. اسی طرح حضرت ابو عمارہ بن عظیم سے روایت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا، اور وہ 7 باتیں کیا تھیں؟ پہلا، بیمار کی مجاز پرسی کرنا، یعنی بیمار کی عیادت کرنا، اس کو دیکھنے جانا. دوسرا، جنازوں کے پیچھے چلنا. تیسرا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ یرحمک اللہ کہہ کر. چوتھا، کمزور کی مدد کرنا. پانچواں، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، یعنی مظلوم کا ساتھ دینا، اس کی بھی فریاد کرنا. چھٹا، سلام پھیلانا. اور ساتواں، قسم دلانے والے کی قسم پورا کرنا. یعنی یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی قسم کا پورا کرنا. تو یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقاعدہ صحابہ کو کہا کرتے تھے یہ. پھر اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بخیل یعنی کنجوس وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے، یعنی جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ مسلمان بھائی سے ملے تو وہ سلام کرے. اور آپ کو پتہ ہے حق جو ہے اللہ تعالیٰ، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ دوسرا معاف نہ کر دے. تو سب سے بڑی کنجوسی، سب سے بڑا بخل سلام نہ کرنا ہے، اور کسی کا حق مارنا ہے سلام نہ کر کے. اس لیے آپس میں سلام کو رواج دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. پہلا، سلام کا جواب دینا. دوسرا، مریض کی عیادت کرنا. تیسرا، جنازے کے ساتھ جانا. چوتھا، دعوت قبول کرنا، یعنی کوئی اگر آپ کو دعوت دے تو اسے قبول کرے. پانچواں، چھینک کا جواب دینا. اسی طرح سلام صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی ہوگا، یہاں تک کہ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی سب سے پہلے آ کر سلام کرتے ہیں. اور پھر جنت میں جو جنتیوں کا استقبال ہوگا، یعنی جنتیوں کا جو ویلکم کیا جائے گا وہ بھی سلام سے کیا جائے گا. اس لیے سلام کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. سلام جو ہے وہ، اور بہترین سلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، کیونکہ ہم دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ زیادہ کرتے ہیں نا. دوسروں کے کلچر ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہائے کہہ دیں گے، ہلو کہہ دیں گے. نان مسلم کو اگر سلام کریں گے تو سلام نہیں کریں گے ان کو، ان کے ہی کلچر کی طرح ہم ان کو نمستے کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے السلام، یعنی السلام من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا دیتے وہ پوری ہونی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو سلامتی کی دعا دیتے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ پوری ہوتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے آپ کے خطوط میں. لیکن ہم نان مسلمس کو سلام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوال آتے ہیں کہ ان کو کیا کہیں، کیونکہ نمستے کریں گے تو ان کے آگے جھکنا ہے. ٹھیک ہے، اگر سلام کریں گے تو راستے کھل جاتے ہیں ان سے بات کرنے کے.
ٹھیک ہے، اور ان کو سلام کا مطلب بتاتے ہیں تو وہ امپریس ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کو دعوت دیں کس طرح، یعنی جب سلام سے بات شروع کرتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے، اور پھر اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور پھر ہم وہیں سے دعویٰ کا ورک بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری دعویٰ کی نیت ہو تو ہم نان مسلم کو یا کسی کو بھی سلام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں سلام جو ہے نا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، ورنہ آپ ہر جگہ کے کنٹریز کو دیکھیں گے، لوگوں کے کلچرز کو دیکھیں گے تو جتنا بہترین سلام اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ جب دیکھیں کہ جب آپ کورین لوگ بھی جب کہتے ہیں ان یوگا سیو، یعنی آج سلامتی میں ہو، یعنی آج صرف اتنا ہی کہیں گے آج تم سلامتی میں رہو. چائنیز ہیں وہ نیہا کہتے ہیں یعنی خیریت سے رہو، اور اسی طرح نان مسلم ہیں وہ نمستے کہتے ہیں یعنی ہم آپ کے آگے جھکتے ہیں. اور اسی طرح ہیونگ اور الہوما اس میں الوہا یعنی خوش آمدید. اسی طرح اٹیلین میں چاؤ یعنی ہائے، افریقن میں ڈاکسی اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ گڈ ڈے. جرمن میں بھی گڈن ٹاک کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی گڈ ڈے ہوتا ہے. تو ساؤتھ افریقن میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں ہو از اٹ یعنی آپ کا دن اچھا گزرے، اور جیسے ہاؤ از اٹ کہتے ہیں اسی طرح ہو از اٹ، اسی گڈ ڈے وغیرہ یہ سب کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا السلام علیکم، یعنی سلام ایک بہترین دعا ہے. اور یہ کیا ہے، اس کے اندر ال لگا ہے، اس آتا ہے نا السلام علیکم، تو ال آیا ہے. ال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل سلامتی، یعنی دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی، یعنی مکمل سلامتی کے لیے آتا ہے. اور پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. اور میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اور تم آپس میں سلام کو عام کرو. یعنی اگر لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوں، رشتہ داروں میں بھی قطع تعلق ہو رہے ہوں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، تو آپس میں سلام کریں. اور سلام سے کیا ہوتا ہے، دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جہاں محبت میں کمی دکھے گی وہاں پر جو ہے آپ سلام کو بھی آپ دیکھیں گے کہ سلام جو ہے وہاں پر بھی عام نہیں ہوگا اور اختلاف پیدا ہوں گے. لیکن جہاں آپ سلام شروع کر دیں گے وہاں محبتیں شروع ہو جائیں گی اور سلامتی ہی سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اسی طرح یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث آتی ہے کہ تم سلام کرو اس کو بھی جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے. یعنی سلام کا تعلق یہ نہیں کہ جس کو جانتے ہیں صرف اسی کو کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے. جب دونوں ملے تو ایک ادھر کترا جائے اور دوسرا ادھر نکل جائے. ان میں سے افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. یعنی سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر کون ہے، جو سلام کو میں پہل کرے، سلام میں آگے بڑھے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا جب 2 آدمی آپس میں ملیں تو ان میں سے پہلے کون سلام کرے؟ آپ نے فرمایا جو اس میں سے خدا کے نزدیک زیادہ ہو. یعنی سلام کرنے سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہوتے ہیں. تو جو پہلے سلام کرے گا وہ اللہ کے نزدیک ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے بچوں کے پاس سے نکلتے تو ان کو سلام کیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. کیونکہ ہم بچوں کو سلام نہیں کرتے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے سلام کریں. لیکن چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے بھی، یہ سکھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو سلام کریں تاکہ ان کے اندر بھی یہ عادت آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. اب سلام کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا شخص بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرنے میں پہل کریں. سوار پیدل کو سلام کرے جیسے گھوڑے والا پیدل کو. یعنی کم جماعت جو ہے وہ زیادہ والوں کو سلام کریں. اور سلام جو ہے کب نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب مکروہ ہوتا ہے سلام تو نماز پڑھنے والے پر کیونکہ اگر نمازی جواب دے دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح تلاوت قرآن کرنے والے پر، اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہ کریں.
واعظ اور ذکر میں مشغول ہونے والے پر، یعنی جو کوئی واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے اس کو. قاضی پر جب وہ فیصلہ سنانے والا ہو، یعنی جب وہ فیصلہ دے رہے ہوں، قاضی اس وقت بزی ہوں، اس وقت سلام نہ کریں. جو علم کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی جو علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے علم کو سیکھ رہے ہوں. اور اسی طرح مؤذن پر جب وہ اذان کا وقت ہو، یعنی جب اذان دے رہا ہو مؤذن، اس وقت اس کو سلام نہ کریں. اور اسی طرح بہت زیادہ گنہگار لوگوں کو، جیسے جو جواری ہوتا ہے یا شراب خور ہوتا ہے، غیبت کرنے والا اور گانے والے، بجانے والے اور میوزک وغیرہ سننے والے، اس وقت ان سب پر سلام کرنا مکروہ ہے. اور اسی طرح برہانہ یعنی ننگے بدن والے پر، واش روم میں جب ہوں، کوئی واش روم گیا ہوا ہو، اس وقت سلام اس کو نہ کریں. کھانا کھانے والے پر جب وہ اس وقت کھانا کھا رہا ہو اس وقت سلام نہ کریں. اور اسی طرح جھوٹے لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے. جو لوگ دوسروں کی عیب نکالنے میں لگے رہتے ہیں ان کو سلام کرنا مکروہ ہے. گالی بکنے والے پر جو ہر وقت گالی دیتا رہتا ہے ان پر سلام کرنا مکروہ ہے، ان کو سلام نہیں کرنا. اور یہودی اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. ہاں، لیکن جو لوگ آپس میں مجلسوں میں بیٹھے ہوں، یعنی سب ملے جلے بیٹھے ہوں، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو اس مجلس میں جا کر سلام کیا جا سکتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اہل کتاب تم کو سلام کریں تو تم وعلیکم کہا کرو، کیونکہ وہ پہلے جو ہے الٹے سیدھے طریقے سے سلام کیا کرتے تھے اور اس میں سلامتی نہیں ہوتی تھی بلکہ مسلمانوں پر لعنت ہوا کرتی تھی. اچھا، اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ خواتین کا غیر محرم کو سلام کرنا، یعنی لیڈیز غیر محرم کو سلام کر سکتی ہیں، غیر مرد کو سلام کر سکتی ہیں. اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو سلام کر سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو. جیسے نامحرم ہے، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، گھر میں آتے ہیں، نامحرم بھی آتے ہیں، کزنس وغیرہ ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے. تو سلام کیا جا سکتا ہے اگر کوئی خطرے کا اندیشہ نہ ہو. لیکن جہاں پر بے حیائی کا خطرہ ہو اور اور کچھ گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہو، فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہو، تو وہاں پر پھر بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں سلام نہیں ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا ہوا ہو اس کو بھی اس وقت سلام نہیں ہے. اور پھر سلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو دوسرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو دونوں کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر دونوں مصافحہ کریں تو دونوں کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں. صغیرہ گناہ سے مراد ہے مصافحہ مطلب ہاتھ ملانا. تو سلام جو سنت سلام ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی ورڈ کا اضافہ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی سکھایا ہے. باقی جب کریں گے تو وہ اسراف ہو جائے گا. کیونکہ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صاحب یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک صحابی، تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے جواب میں کلمہ پڑھ کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ. آپ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. پھر ایک تیسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ وعلیکم ارشاد فرمایا. اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، فلاں اور فلاں نے آپ کو سلام کیا. آپ نے جواب میں کچھ زیادتی کے ساتھ جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ
ان کو زیادتی کے ساتھ جواب دیا اور مجھے نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کچھ کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو تم میں سے اچھا جواب دو، یعنی تم اسے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو. تو تم نے سارے کلمات اپنے سلام ہی میں جمع کر دیے، اس لیے ہم نے تمہارے سلام کا جواب اسی کے مثل دیا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے سلام میں زیادتی ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یا رسول اللہ نے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا سلام کافی ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح مسنون کیا ہے کہ یعنی سنت طریقہ کیا ہے کہ جب مرد گھر میں جائیں تو بیوی اور گھر والوں کو سلام کریں. اسی طرح بیوی گھر میں آئیں تو شوہر کو سلام کرے، یعنی اگر گھر میں گھس رہے ہیں تو سلام کریں. اور یہ تو میں نے بتا ہی دیا، محرم نامحرم کو کیا جا سکتا ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اور سلام صرف زندہ کو نہیں، مردہ کو بھی سلام ہوتا ہے. جیسے قبرستان کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے. بخاری شریف میں آتا ہے فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے نکلتا ہے اور اس کو سلام نہیں کرتا. تو جب آپ کسی مسلمان کے پاس سے گزرے تو اس کو سلام کریں. اب دیکھیں کہ سلام کے علاوہ ایک مسافہ بھی ہوتا ہے، مسافہ بھی کر سکتے ہیں. اور مسافہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک ایک مسلمان یعنی ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان میں، یعنی ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ کرنا، تو جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. تو اس لیے لیڈیز بھی آپس میں جب ایسی مجلس سے اٹھ کر جاتی ہیں یا کہیں بھی تو سلام بھی کر سکتے ہیں اور سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو مسافہ کیا کرو، اس لیے کہ دونوں کے گل اور کناہ اس سے جاتا رہتا ہے، یعنی دلوں میں جو کناہ ہوتے ہیں نا وہ بھی اس سے جاتے رہتے ہیں. اسی طرح مسافے کے علاوہ مانکے کا بھی حکم ہے. اور مان کا کیا ہوتا ہے؟ مان کا نکلا ہے انق سے، انق سے، اور انق کا مطلب ہوتا ہے یعنی عین نون قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا، یعنی گلے ملنا. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین جب دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ دونوں کو گلے لگا لیا کرتے. اسی طرح اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی یا کسی مسلمان سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. اور کیسے؟ گلے لگ کر. تو گلے لگ کر بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. آیت نمبر 87 دیکھیں. اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، لا یجمعنکم، ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا. لا مطلب ضرور، یجمعنکم ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا. فعل مضارع ہے، نون کے اوپر شد ہے تو اس کے اندر فورس ہے. الی یوم القیامتی، قیامت کے دن پر، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں. ومن، اور کون، اصدقو، زیادہ سچا ہے. اصدق الف آ گیا نا یہاں پر، اسم تفضیل یعنی زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثاً بات میں. اور یہاں پر یہ کیوں آیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا لوگوں کو، حکم دیا، اور پھر یہاں پر یہ لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ سچا ہے بات میں. اور اس سے پہلے دیکھیے کیا آیا کہ بے شک اللہ علی کل شیء حسیبہ، ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. پھر اس آیت میں کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن جمع کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ کون بات میں زیادہ سچا ہے. مطلب یہ لفظ کیوں آئے یہاں پر کہ کس کس نے کتنا عمل کیا، کس کس نے کیا کیا، کتنا وقت اپنا اس میں لگایا زندگی میں. یا جیسے سلام کے بارے میں ہے تو زندگی میں کتنی بار سلام کیا، کتنا سلام کیا، کس کس کو سلام کیا، کتنی بار سلام کا جواب دیا، کتنا اجر اس نے کمایا، یہ سب. اور کون کتنا سچا ہے، قرآن کے حکم کو پڑھ کر کون کتنا فالو کرتا ہے، قرآن کا حق کون کتنا پورا کرتا ہے. ہر بات اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ سچا ہے بات میں. یعنی کیا تصدیق بھی کرتے ہو یا صرف سنتے ہو ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہو اور پھر جا کر بور ہو جاتے ہو کہ بس بھائی بہت لمبی کلاس ہو گئی، اب ہم روز روز نہیں لے سکتے، کبھی کبھی کا تو چلتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، نیت دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن جمع کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم کتنا کیا فالو کیا کرتے تھے. فما تو کیا ہے، لکم تمہیں، تمہارے لیے یا تمہیں، فی المنافقین کے منافقوں کے بارے میں، فئتینی دو گروہ ہو گئے. فیت گروہ کے لیے آتا ہے، تئینی دو کے لیے آتا ہے، دو گروہ ہو گئے، دو گروپس ہو گئے. واللہ اور اللہ، ارکسہم الٹ دیتا ہے، اور اللہ نے الٹ دیا انہیں، پھیر دیا انہیں، اللہ نے الٹا دیا انہیں. یہ دیکھیں ارکسا، را کاف سین اس کے روٹ لیٹر ہیں. ارکسا، یرکسو، ارکس اس کے امر ہے، پھیر دینا، الٹا دینا. تو اور اللہ نے پھیر دیا انہیں، بما اس وجہ سے، جو کسبو انہوں نے کمائی کی، کسبا یکسبو سے جو انہوں نے کمائی کی. تریدونا کیا تم سب چاہتے ہو، مطلب کیا، ارادہ یریدو سے، یریدونا تریدونا کیا تم سب چاہتے ہو، ان کے تہتدو تم ہدایت دو. دیکھیے تہتدونا تھا، نون گر گیا ان کی وجہ سے، کہ تم ہدایت دو، من اس کو جسے ادلہ گمراہ کر دیا، ادلہ یدلو سے گمراہ کر دیا اللہ نے، ومن اور جسے یدلل گمراہ کر دے، ادلہ یدلو فعل مضارع، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن تو ہرگز بھی نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، وجادہ یجدو سے بنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر منافقین کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یہاں پر، کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے، یعنی جنگ کے لیے احد کی طرف نکلے، تو کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اور واپس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ہی چھوڑ کر جو منافقین تھے وہ واپس مدینہ کی طرف پلٹ گئے. تو جو وہ پلٹنے والے تھے ان کے لیے صحابہ کرام کی دو رائے بن گئی تھی، جو مخلص مسلمان تھے ان کی دو رائے بن گئی تھی. انہوں نے یہ کہا، کچھ صحابہ کہنے لگ گئے کہ ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، اور انہوں نے یہ کام کیوں کیا، انہوں نے جنگ میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں سے کیوں پلٹ کے چلے گئے، انہوں نے تو بہت غلط کام کیا، اب ان سے ہمیں جنگ کرنی چاہیے. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. تو اس بات کو لے کر ان میں بحث ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم آپس میں دو گروہ بن گئے، اور اللہ نے ہی ان کو پھیر دیا اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے. جب ہمارے اندر ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اور قیامت کے دن پر سے ہمارا بھروسہ کم ہوتا ہے، تقدیر پر بھروسہ کم ہوتا ہے، ایمان ہمارا کم ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس سے پھیر دیتے ہیں. نیکی میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دیتے ہیں، نیکی سے ہی دور کر دیتے ہیں، یا جہاں ہم آلس دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو آلس دکھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور پیچھے کر دیتے ہیں. جو ایک قدم پیچھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 قدم پیچھے کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایکٹیو بندے چاہیے ہوتے ہیں اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے. تو جو ذرا بھی سستی دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھانٹتے ہیں نا لوگوں کو، کہ مخلص کو، خالص لوگوں کو، گنہگار کو الگ کرنا ہوتا ہے. تو آزمائشیں آتی ہیں تو اس میں چھٹ جاتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ماحول جو ہیں وہ خراب ہونے لگتے ہیں کبھی کبھار. لیکن اس میں جو مخلص مسلمان ہوتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. جو مخلص ہوتے ہیں ان کو کوئی ہلانے والا نہیں ہوتا پھر. تو یہاں پر اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ان کے بارے میں دو رائے ہو گئی تمہاری، تم کیا چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ہمارا کام تو صرف دعوت دینا ہے، اور ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 89. ودو، واو دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ودو بھی ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا، ودا یا ودو سے بنا ہے.
وہ دل سے چاہتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. لو کاش، لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے. کاش تکفرونا تم سب کفر کرو. کفرا یکفرو سے بنا ہے، تم سب کفر کرو فعل مضارع ہے اور ہم معنی کس میں کر رہے ہیں؟ مصدر میں کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ لو کی وجہ سے، کہ کاش تم کفر کرو کما جیسا کہ کفرو انہوں نے کفر کیا. کفرا یکفرو، کنہوں نے کفر کیا؟ منافقین نے، کفار نے. فتکونونا تو تم ہو جاؤ گے، تکونونا تم سب ہو جاؤ گے. کانا یکونو سے بنا ہے سواءن برابر. فلا تو نہیں، تتخذو تم بناؤ. لا تتخذو نہ تھا، یہ نون گر گیا، تو نہیں تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کر جائیں. یہاجرونا تھا، ہاجر یہاجرو سے، اور نون گر گیا یہاں پر، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں حتیٰ کی وجہ سے. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فَإِن پھر اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں، وَلَّا یولو سے پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَخُذُوهُم تو پکڑو انہیں، اخذ یاخذو خذو. وَاقْتُلُوهُم اور قتل کرو انہیں، قتل یقتلو، اقتل فعل امر. حیثو جہاں کہیں، وجدتموہم تم پاؤ انہیں. وجد یجدو سے بنا ہے وجدتموہم فعل ماضی، تم پاؤ انہیں. ولا اور نہیں، تتخذو تم بناؤ فعل نہیں تم بناؤ منہم ان میں سے ولین کوئی دوست، ولا نصیرا اور کوئی مددگار. دیکھیں اس آیت کو پڑھ کے قرآن کی بہت زیادہ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے مسلمانوں میں بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو. ایسی آیتوں کو پڑھ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو کتنی سخت آیتیں ہیں قرآن کے اندر، یہ تو دیکھو کیا تعلیم دے رہے ہیں، یہ تو مار کاٹ کی تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، تو تم ہو جاؤ برابر. تو نہیں تم بناؤ ان میں سے دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. پھر اگر وہ منہ موڑے تو پکڑو انہیں، قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی تم پاؤ، اور نہیں بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کیا، تنگ کیا. دیکھیں اس کی ہسٹری بھی پتہ ہونی بہت ضروری ہے اسلام کی، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتی، اس لیے ہم خود بھی بہک جاتے ہیں کہ ہاں واقعی قرآن میں تو ایسی باتیں لکھی ہیں. خود مسلمان بہک جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو کیا ہی بتائیں گے. پہلے جب ظلم ہو رہے تھے، پریشانیاں ان کے اوپر آ رہی تھیں، کفار طرح طرح کے ستم، ظلم اور ستم ان کے اوپر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم صرف یہ دیا کہ نہیں، صبر کرو، تمہیں کچھ نہیں کرنا، ابھی تمہیں اس کے جواب میں کچھ بولنا بھی نہیں ہے، تمہیں صبر کرنا ہے. مسلمانوں کو کتنے سال تک صرف صبر کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن جب ان کے ظلم بڑھ گئے کفار کے، تو حکم کیا آیا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، لیکن لڑائی مت کرنا، ابھی بھی کچھ مت کہنا، صبر کرو لیکن مدینہ چلے جاؤ. جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے مسلمان، تو پھر وہاں پر بھی کفار کو سکون نہیں ملا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ان کو وہاں پر اتنی سکون کی جگہ مل گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہاں پر مسلمان سکون سے ہیں، ہم سکون سے رہنے نہیں دیں گے. اب انہوں نے جنگ کا ارادہ شروع کر دیا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے جنگ کا ارادہ شروع کیا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم بھی جنگ کرو. اس کے بعد آیا، اب پھر اسی کی وجہ سے پھر جنگ بدر ہوئی، پہلی جنگ جو اسلام میں ہوئی. بہت زیادہ برداشت کے بعد، صبر کے بعد وہ جنگ ہوئی. اب یہاں پر 3 قسم کے منافقوں کا ذکر ہے، اور وہ کیا کہ کن کو مارو، کن کو پکڑو، کن کو قتل کرو. آگے دیکھیں، آگے آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک آیت اور لے لیتے ہیں، آیت 90، اس میں بتا رہے ہیں کہ کس کو قتل کرو. اللہ سوائے، الذین ان لوگوں کے جو یصلون جا ملتے ہیں. وصل سے بنائیں، یہ واو صاد لام، وصل مطلب جڑنا، ملانا. تو وصلہ یصلو سل، جو جا ملتے ہیں فعل مضارع. الا طرف، قومن قوم کی، یعنی ایک قوم سے. بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن پکا وعدہ ہے. او یا جاؤکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسیرت کہ تنگ ہو گئے، حسیرت مطلب گھٹ جانا، تنگ ہو جانا.
یہ بنا ہے ہا صاد را سے، حسرا فعل ماضی، کہ تنگ ہو گئے، صدورہم ان کے سینے، صدر کی جمع صدور، ان کے سینے، ان کہ یقاتلوکم وہ جنگ کریں گے تم سے، یا یقاتلو وہ جنگ کریں، قومہم اپنی قوم سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لسلطہم ضرور مسلط کر دیتا، ضرور حاوی کر دیتا انہیں، مسلط کر دیتا انہیں، سلطا یعنی مسلط کرنا، حاوی کرنا، سلطا یسلطو سلط، ضرور مسلط کر دیتا انہیں، علیکم تم پر، فلقاتلوہم تو تم جنگ کرو، تو وہ ضرور جنگ کریں گے تم سے، قاتلو ضرور جنگ کرتے تم سے، فَإِن پھر اگر اعتزلوہم وہ الگ رہے تم سے، اعتزلہ مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، الگ ہونا، یہ فعل ماضی ہے، پھر اگر وہ تم سے الگ رہے، فلم تو نہیں، یقاتلوہم تم جنگ کرو تو وہ نہیں، پھر نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے، وَأَلْقُوا اور وہ ڈالیں، القو مطلب ڈالنا، القا مطلب ڈالنا، اور وہ ڈالیں، الیکم تمہاری طرف، السلامہ صلح کو، سلامتی کو، فما تو نہیں، جعلا بنایا، اللہ نے تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلا کوئی راستہ۔ تین قسم کے منافقین کی بات ہوئی۔ پہلے وہ لوگ جو پکے کافر ہیں اور کفر میں سرگرمیاں بھی ان کی تیز تھی، یعنی موقع پڑنے پر تمہارے خلاف لڑنے آ سکتے تھے، تو یہاں پر ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، یعنی پہلے آیت میں کیا ہے کہ جو کافر ہیں اور جو تمہارے خلاف جو ہیں وہ چالے چل رہے ہیں اور تمہیں جو ہے موقع ملنے پر تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اب وہ تمہارے سے جنگ کرنے آئے ہیں تو تم ان کو پکڑو اور ان سے جنگ کرو۔ میں نے بتایا تھا اوفینسو وار بھی ہوتی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اسلام میں جو ہے صرف ڈیفینسو وار کی بات ہوئی ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کرنے آئے نا تب تمہیں جنگ کرنی ہے، جنگ میں پہل نہیں کری ہے کبھی بھی مسلمانوں نے، اور جب جنگ کے میدان میں بھی آ کر کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں پہلے دعوت دی ہے، اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی ہے، اور وہ بھی جب سامنے سے شروع ہوئی ہے تب۔ تو اگر وہ آئیں تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے کیا کرو، جنگ کرو، پھر انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور پھر ان کو اپنا دوست مددگار مت بناؤ۔ بار بار قرآن میں یہ آیت ریپیٹ ہو گئی ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی کو اپنا دوست، دلی دوست نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں نہ بنائے، کیونکہ ان کی فطرت ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ ہی دیں گے، ان کی فطرت میں یہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس کی فطرت کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو اپنے دلی دوست، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، مددگار مت بناؤ۔ پھر آیت 19 میں کیا کہا؟ پھر دوسرے قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ جو لڑنا نہیں چاہتے، یعنی اپنی ہی دنیا میں وہ مست رہتے ہیں، اور وہ لوگ ان لوگوں سے جا کر مل گئے کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان کانٹریکٹ ہے، یعنی مسلمانوں کا کانٹریکٹ بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں سے، کچھ قبیلوں سے کانٹریکٹ بھی ہوا ہے کہ ہم جو ہیں تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، نہ تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، تو تم بھی ہمارے خلاف کسی کی مدد مت کرنا، نہ لڑائی کرنا، اور یہ کانٹریکٹ یعنی تم بھی ہمارے خلاف مت لڑنا، ہم بھی نہیں لڑیں گے۔ جب یہ کانٹریکٹ ہوا تو وہ لوگ ان سے جا کر مل گئے، یعنی مسلمانوں کو تنگ بھی نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کا ساتھ بھی نہیں دے رہے، ان لوگوں کو کچھ مت کہو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں سے پھر نہیں لڑنا۔ تیسرا، جو باہر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں اور پھر دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو مارو۔ تو قتل کس کو کرنے کو کہا گیا، مارنا کس کو کہا گیا؟ جو کہ باہر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، تمہارا نقصان کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان سے جنگ کرو۔ اور پہلا کس کی بات ہوئی کہ جو تمہارے سے جنگ کرنے آیا ہے ان سے جنگ کرو۔ باقی جو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم، یعنی مسلم کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر، نان مسلم اور منافقین کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے، جو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، جو اپنے لوگوں کا بھی ساتھ نہیں دے رہے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف خود کھڑے بھی نہیں ہیں، تو ان کو کچھ مت کرو، ان سے مت جنگ کرو، یہاں پر یہ ہے۔ اور اگر کوئی تمہارے پاس صلح کرنے آتا ہے، پیچ اپ کرنے آتا ہے، سلامتی کے لیے آتا ہے، تو اب تم پر کیا واجب ہے کہ اب سلامتی کرو، یعنی اب ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لو، اب لڑائی مت کرو۔ کوئی ہتھیار ڈال دے یا ہتھیار بھی نہیں ڈالیں، آ گئے کہ نہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو ان سے مت لڑو۔
ٹھیک ہے، جو کوئی تمہاری طرف صلح پیش کرے تو اس سے صلح کرو اور اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ بات یہاں ہو رہی ہے.